السلام علیکم. پروگرام ملاقات میں السلام علیکم جناب میں حاضر ہے. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے صاحب سے کروا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جدوجہد میں گزاری ہے. اخباری صفحات سے لے کے سفارتی موشگافیوں تک ایک بہت معنی میں صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں. اور ہم جو یہاں پہ دور دیش میں بستے ہیں، برطانیہ میں جو لوگ بستے ہیں، ہم پاکستانیوں میں ایک معتبر شخصیت ہیں. پاکستان کے ہائی کمشنر رہے ہیں یہاں پہ 2 بار، اور پیپلز پارٹی سے اور خصوصی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم واجد شمس الحسن صاحب. واجد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب تنویر صاحب، کیسے ہیں؟ جناب خیریت ہے سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے. آج تو آپ بڑی گرمی میں ہوں گے، آج تو لندن میں بہت گرمی ہے. بڑی سخت گرمی ہے ماشاءاللہ. گرمی تو یہاں کا وسیلہ ہے. جی جی روز ہی چل رہی ہے. واجد شمس الحسن صاحب، آپ کے مانچسٹر میں تو بارش ہوئی تھی کل؟ جی 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 ہلکی پھلکی. جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اپنے انٹرو میں بتایا ہے، آپ نے بڑا زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صحافت میں گزارا ہے. اس کے بعد سفارتکاری میں آئے ہیں. تو ان 2 شعبوں میں آپ کے دل کے نزدیک کیا ہے؟ صحافت آپ کے دل کے نزدیک یا سفارتکاری آپ کے نزدیک؟ 1962 میں میں نے صحافت شروع کی. آپ کے اور میرا جلتا رہا. میرا فارغ 1989 جب مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے نیشنل پریس ٹرسٹ کا چیئرمین بنایا اور مجھے کہا گیا، مجھے حکم ہوا کہ پریس ٹرسٹ. آپ کا ہاتھ کیمرے کے آگے آ رہا ہے واجد شمس میرا صاحب. اور بھٹو صاحب. آپ کا ہاتھ کیمرے کے آگے آ رہا ہے. ہاں اب ٹھیک، اب ٹھیک. جی جی بات. جی محترمہ نے کہا کہ آپ کو یہ بھٹو صاحب اور میرا وعدہ تھا جرنلسٹوں سے، اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ اب آپ کو لیکویڈیٹ کرنا ہے. تو ظفر تنویر صاحب وہ ہم نے ماشاءاللہ تقریباً ختم کر دیا تھا. پھر نواز شریف صاحب کے زمانے میں آن کر وہ پرماننٹلی ہو گیا ختم. نیشنل پریس ٹرسٹ آج پاکستان ٹائمز آپ نظر نہیں آئے گا، آپ کو امروز نظر نہیں آئے گا. یہ بڑی ویسے جی وہ تمام جب ہم یہ اخبارات سوچیں کہ پاکستان ٹائمز ایسا مشہور اخبار، صاحب کے پاکستان ٹائمز نظر نہیں آئے گا، امروز نظر نہیں آئے گا، لیل و نہار پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار، یہ سارے جو تھے یہ پاکستان ٹائمز گروپ کے پروگریسو گروپ کے پرچے تھے، جو کہ آپ کو پتا ہے میاں افتخار الدین ہوا کرتے تھے. جی 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 فیض صاحب اس کے اندر ایڈیٹر رہے پاکستان. جی پہلے پاکستان ٹائمز کے پہلے ایڈیٹر فیض اور صاحب. لوگ ایڈیٹر، بیٹی چودھری ایڈیٹر ہے اپنے. جہاں یہ سب ہمارے بڑے بزرگ تھے جو انہوں نے بڑا طریقے سے اخباروں کو. مگر جب ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ پرچے ان کو ختم کرنا، پریس ٹرسٹ کے اندر ان کو شامل کرا. بعد بینظیر صاحبہ جب پاور میں آئیں تو منہاج صاحب کے جو کہ ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک بینظیر صاحبہ نے فنکشن کیا تھا. اس میں کہا کہ جی آپ نے بھی بہت وعدے کیا اور وہ وعدے جو ہیں آپ نے، بھٹو صاحب نے بھی کیا، انہوں نے بھی نبھائے نہیں. پریس ٹرسٹ جو ہے ویسے ہی کا ویسے ہی چلا آ رہا ہے. اس صاحب میں نے گاڑی میں بٹھایا، انہوں نے محترمہ نے واپسی میں گھر کی طرف چلی اور چلتے ہوئے کہا کہ آپ کل سے نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے چیئرمینی کرنے کا. دوسرا میں کوئی واقعہ نہیں تو اس میں محترمہ کا نہیں سب آپ کو کرنا ہے، اور بس اس میں میں انکاری نہیں سن. خیل صاحب انفارمیشن سیکرٹری پرائم منسٹر ہاؤس میں انتظار کر رہے تھے. ان کو کہا کہ بھائی ان کا آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کر دیے، کل سے نیشنل پریس ٹرسٹ جا کر بیٹھیں گے اور اس کو لیکویڈیٹ کرنے کی سلسلہ شروع کر. واجد شمس الحسن صاحب، میں نے آپ سے جی
میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ سفارتکاری میں اور جرنلزم میں آپ کے دل کے قریب کیا چیز ہے؟ ہاں اچھا سوری میں دیکھیے سفارتکاری میں تو میرا کوئی سلسلہ تھا نہیں. میں جی تو جرنلسٹ تھا جب جی جی اپرینٹس جرنلسٹ تھا 1962 میں. مگر یعنی کہ بھٹو صاحب سے بھی تعلقات ہوئے اور دوسرے لوگوں سے بھی. تو اس کے بعد میں پہنچا کہ میں جرنلزم کے علاوہ اور کچھ کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں وکیل بنوں. جی سے جی بڑے تعلقات بھی تھے بروئی صاحب سے, شرف الدین پیرزادہ وغیرہ سے. مگر انہوں جی نے کہا میں نے ان کی اور میں نے جنگ کا جو ہے ڈیلی نیوز جوائن کر لیا. اس سے پہلے میں ڈان میں جی ڈان میں رہے. جی جی الطاف حسین صاحب مرحوم نے, کیونکہ وہ بھی ان کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا. انہوں نے کہا تم بھی اپرینٹس ہو جاؤ ہمارے یہاں. مگر بڑا انہوں نے سمجھایا, بہت سمجھایا کہ تمہیں دو وہاں کامیاب ہو گئے. وجہ اس پہ جرنلزم میں کوئی رکھا نہیں ہے. بڑا ایک تو اس میں بڑے چیلنجز ہیں اور اس میں بڑے پریشانی کیونکہ سارے سینئر حضرات تھے. میں ایک بہت ہی ینگ قسم کا آدمی بیٹھ گیا تھا. میرے بال تھے, اس کے بال سفید ہو چکے تھے. انہوں نے کوئی مجھے زیادہ, تو میں نے کہا یہاں تو کوئی گزر نہیں ہو رہی. تو اسی زمانے میں میر صاحب جی نے اخبار لکھا. میں ان کے اسٹیٹ وہ بھی والد کو جانتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا نہیں یہ شوق غلط کر رہا ہو تم. میں کہا نہیں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے تو انہوں نے کہا تمہیں تنخواہ بھی کم دوں گا جو ڈان میں مل رہی ہے. تو میں نے جی کیا کریں. تو انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا فوراً. اور اس کے بعد میں ڈیلی نیوز میں اپرینٹس رہا کچھ عرصے. پھر میں ایڈیٹر ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو بڑھتا ہی چلا گیا. پھر میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب میں چیف نیوز ایڈیٹر, پھر انہوں نے کیا کہتے نیوز ایڈیٹر بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اور زیادہ ترقی دی. جی جی یہاں تک ہندوستان بھیج دیا انہوں نے ایک ٹریننگ کے سلسلے میں, جو کہ کانگریس کی طرف سے اسکالرشپ دیتے تھے. جی پاکستان بنگلہ دیشی تھا, پاکستانی تھا اس زمانے میں. اس کے جرنلسٹ اور انڈیا کے جرنلسٹ 4-8 جرنلسٹ ہوا کرتے تھے کامن ویلتھ کے. اور جناب سال بھر وہ اسکالرشپ ٹریننگ حاصل کی. اس دوران میں ہمارے ایڈیٹر جناب ضمیر صدیقی صاحب جو کہ بڑے جی جانا بخش صحافی تھے, جی ان کا ایوب خان سے کچھ معاملہ طے نہیں چلا. تو ان کو الطاف گوہر صاحب نے صاحب سے کہا کہ بھئی یا تو جی 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 تو انہوں نے ضمیر صدیقی صاحب نے, کیونکہ بہت سمجھدار آدمی تھے, وہ سمجھ گئے کہ کام چلے گا نہیں, تو استعفیٰ دے دیا. اور مجھے فون کیا کہ بھئی آپ جی جی فرما رہے تھے آپ. آ جاؤ, ابھی ٹریننگ ہو رہی. میں اس کو ختم کر لیں دی. پھر میر صاحب نے بہت تنگ کیا, مگر میر صاحب اتنے آپ سمجھے کہ اتنے ذرا نواز تھے کہ انہوں جی جی نے مجھے میرا انتظار کیا. اور جب میں آ گیا تو مجھے انہوں نے بنا دیا ڈیلی نیوز کا. اور پاور کو نکال سکتا تھا. تو میں نے کہا میں نکالنے والی پاور نہیں لوں گا. تو انہوں نے کہا خود نکال دو, اس میں سے ٹرمز آف کنٹریکٹ جو ہے تمہارے اس میں ڈیلیٹ کر دو. میں نے ڈیلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے تم نکالوں گا. میں رکھا, میں کیونکہ بڑا امپریس تھا. آپ کو بتا ہمارے زمانے بزرگ ہوا کرتے تھے, آئی ایس بنی, اقبال حسین بنی, آؤٹ لک جی جی لگایا کرتے تھے. ان کا آؤٹ لک پرچہ جو تھا وہ ایک ماڈل پرچہ تھا جس کو بہت امپریس ہوتے تھے اور ہم بڑا ان کا سپورٹ کرتے تھے. ہم چاہتے اور ایسے ہی ہوا. جب جرنلسٹ ہم بن گئے
انہوں نے بیچاروں نے کیونکہ بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے اور ان کا پرچہ ہی بڑا بولڈ قسم، بھٹو صاحب کے یعنی کہ ایوب خان کو پہلے کرتے تھے، پھر ایوب خان کا سپورٹ کرنا شروع کر دیا، پھر بھٹو صاحب کو انہوں نے اپوز کرنا شروع کر دیا. بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت ان کے خلاف ہو گئے، تو اس پر ہمیں بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوا. پھر بھی ہم ان کا ساتھ دیتے تھے. سینئر صحافی بھی بدل گئے، خلاف ہو گئے جب ایوب خان نے اور الطاف گور نے ان پر پریشر ڈالا. مگر میں آپ سے یہ تو خیر زمانہ ایسا تھا جس میں بہت ساری صحبتیں ہوتی تھی، یعنی کہ ہم لوگوں کو جس میں حکومت کے خلاف تو بولنا تو آپ گناہ کبیرہ کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی اور اپنی آواز قائم رکھی اور بلند کرتے رہے، اور اپنے ویو پوائنٹ جو تھے میر صاحب کو بہت تکلیف ہوئی، مگر اس کے باوجود مگر میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ بات جاری رکھیے، لیکن پھر بھٹک گیا وہ ذرا کیمرہ میرا خیال ہے وہ اب ہو گیا سائڈ پہ بالکل ہی. ہاں ذرا تھوڑا سا آ گیا پلیز. ہاں تو وہ آپ ہاتھ جب کرتے ہیں نا تو کور کر دیتا ہے کیمرہ. ہاتھ پلیز. تو وہ تو جناب جی ٹھیک ٹھیک، تھوڑا سا اور ہو جائے. بھٹو صاحب سے ایوب خان کی تو خیر مخالفت، جی بھٹو صاحب سے ایوب خان کی مخالفت تو تھی بہت سخت. اس سے الطاف گور اور ہر دوسرے روز وہ میر خان صاحب کو نوٹس دے دیتے کہ ہم آپ کا پورا اخبار بند کر دیں گے اس آدمی کو اگر آپ نے نہیں نکالا. مگر میر صاحب نے کہا کہ بھائی میں بھٹو صاحب کی وجہ سے اس آدمی کو رکھا نہیں تھا، یہ تو ایز اپرینٹس آیا تھا میرے آرگنائزیشن سے نہیں نکال سکتا کسی کی خوشی یا ناپسندگی. چلتے وقت گزرتا گیا، پھر آپ محترمہ جب آ گئی تو محترمہ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اب جب یہ ان کے دوسری محترمہ نے مجھے کہا کہ آپ میرے ہائی کمشنر ہو کر انگلستان جائیں گے. تو میں نے کہا بھائی میں میرا کوئی تعلق نہیں ڈپلومیسی سے، پڑھی ضرور ہے میں نے ایز اے ماسٹر جب میں نے کیا. سر وہ پھر کیمرے کا کچھ ایشو آ رہا ہے، پلیز ذرا اس کو ذرا کیا تھا میں وہ ان کے جو یعنی کہ جو ان کے پیج پہ وہ جو ان کے ڈیلیکیسیز ہیں وہ نہیں جانتا، اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں ان سے نہیں نہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے جو مشہور تھا ہمارے میں جرنلسٹوں کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو جرنلزم میں ہوا کرتے تھے. تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو بیوی نے کہا نہیں آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ صرف اتفاق بھٹو صاحب سے پریزیڈنٹ نہیں. اس سے پہلے جب پہلی دفعہ جب میں ملا بھٹو صاحب نے مجھے بلایا گھر اپنے 70 گرفٹر، تو وہ ان کا بابو ہوا کرتا تھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کیا لیں گے. تو میں نے کہا میں اس سے شوق نہیں کرتا. تو کہنے یار تم کیسے جرنلسٹ ہو جو ان سے شوق نہیں کرتا؟ تمہارے تو ہر جرنلسٹ جو ہے وہ بغیر پیے تو اٹھتا نہیں ہے. میں ان میں سے نہیں. تو خیر پھر انہوں نے کہا بھائی بابو سگار ہوا کرتا تھا بہت اچھا ایکسپینسو، اس کا ڈبل آیا، ایک بھٹو صاحب کے لیے کاٹا، اس نے بھٹو صاحب کو دیا، بھٹو صاحب نے کاٹا، اور ایک میرے لیے بھٹو صاحب نے کاٹا. میں نے کہا بھٹو صاحب میں سگار کیا، میں نے آج تک سگریٹ نہیں پی. تو کہیں یار تم بہت ہی بوگس آدمی ہو، تم نے سگار نہیں پیا، شراب نہیں پی، تو کیسے قدم گئی؟ تو میں نے کہا بس ایسے ہی ہوں. تو کہیں نہیں جرنلسٹ تم بہت اچھے ہو، مگر یہ ہے
کہ اس کا شوق کر دیکھو کوئی. میں نے کہا نہیں دیکھی بات سنیں. میں نے کہا میری میری تنخواہ تھی میری 16,000 تنخواہ ہے. ایک سگار کی قیمت جو ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کہا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ تمہیں ایک ڈبہ رومیو جولیٹ کا ہر مہینے ملا کرے گا. میں کر رہے ہیں واقعی میں ان کی جب تک زندہ رہے ایک رومیو جولیٹ کا ڈبہ ملتا رہا مجھے. اس کے باوجود جب ان کی شہادت ہو گئی تو محترمہ بینظیر بھٹو کو جب پتہ لگا تو انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا. پھر ان کی اولاد نے سلسلہ شروع کر دیا. تو پھر ابھی تک جاری. ابھی تک. واجد صاحب آپ 2 دفعے رہے ہیں. ٹانگیں جو ہیں ان کی خون سپلائی کیا ہے تو یہ میں نے تینا ختم کرنا پڑی. جی اچھا واجد صاحب آپ 2 دفعے رہے ہیں یہاں پہ ہائی کمشنر برطانیہ میں. دیکھیے میں پہلی دفعہ تنویر صاحب آپ کو یاد نہیں ہے میں پہلی دفعہ جی اور 94 کا میں چلا ان کے آخر دن تک 96 نومبر 96 تک. نومبر 96 میں بھی محترمہ جو فاروق لغاری صاحب نے ڈسمس کر دی تھی گورنمنٹ. جی دیکھیے واجد بھائی آپ جو ہے ملک چھوڑ دیں لندن چلے جائیں یا دبئی چلے جائیں وی ول ٹیک کیئر آف یو. بات یہ ہے کہ فاروق لغاری جو ہے یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ بڑا کینا پر. میں نے کہا جی بیوی نے کہا میں کر دوں گی آپ کا بوٹ سے چلے جائیں آپ فلائنگ چیز سے چلے جائیں. ایران کے جو ایمبیسڈر تھے یہاں پر وہ بڑے اچھے دوست تھے. انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ ہم تمہارا انتظام کر دیتے. تو میں نے کہا یار میں نے کچھ کیا نہیں. میں نے کوئی کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں صاحب نے جو سامان بھیجا تھا یا ان کے دوست جاوید پاشا نے جو سامان بھیجا تھا اس کو اون کر لیں کہ یہ آپ کو زرداری صاحب نے کہا تھا یا محترمہ نے کہا تھا بھیجنے کے لیے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر وہ کہتے تو میں کر لیتا. اس کی نا انکاری صاحب اپنا ظفر صاحب ہوا یہ کہ میں پکڑا گیا. ایف آئی نے پکڑا مجھے اور مجھے سیف ہاؤس میں رکھا. صحبتیں کی رات جگایا کیا. اور یہاں تک کہ ان کا ڈائریکٹر اس نے آ کے کہا دیکھیے اب آپ کو ہم اور جانتے نبٹنا آپ سے ایکسیپٹ کروانا. تو میں نے کہا بھائی آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ابھی تک کر لیا آپ نے سوائے الٹا نہیں لٹکایا آپ نے. مگر یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کر دیکھ لی. میں نے کہا اگر ذرا سی بات کہی ہوتی وہ میں نے کہا آزاد زرداری تو ایسا آدمی تھا کہ وہ کوئی کام دیتا ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے اپنے دوست تھے ان سے کراتا تھا. تو اس پر میں نے جب بہت انسسٹ کیا تو پھر انہوں نے مجھے بیل انہوں نے کراچی جیل میں C کلاس میں رکھا. اپنے تنویر صاحب میں یہ جو ہوتا ہے نا 10x10 کے کمرے میں ہم 8-10 آدمی ہوا کرتے تھے جس میں بہت ہی قسم کے کرمنل مرڈر جی کراچی جیل میں کراچی سینٹرل جیل میں ہیلو اور وہاں پر رکھا ہے انہوں نے وہاں پر رکھا. پھر انہوں نے ایک اور بات کا جو اس نے میری حالت دیکھی کہ وہ مجھے سول ہاسپٹل سے لائے تھے یا اپنے رضوی صاحب نے ان کے ادیب رضوی کے وارڈ سے تو وہاں سے لائے تھے یہ ایف آئی اے والے. تو انہوں نے ادیب صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو اسی مر جائے گا یہاں پر اگر جج کو لکھ کر دیا. جج نے کہا کہ بھائی جج ان کو ٹرانسفر کریں جیل کے اسپتال میں. جیل کے اسپتال
اسپتال تھی، ایک بیرک تھی جس میں 20 بیڈ تھے اور چھت جو تھی کھپریل کی چھت تھی اور وہاں جگہ تو تھی نہیں. میں جب وہاں گیا لے کر مجھے جیل سپرنٹینڈنٹ، تو وہاں ایک آدمی جو جیل کا جو محرر تھا میرے ساتھ، اس نے کہا صاحب بس آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، یہ جب مر جائے گا تو ہم اس کی جگہ آپ کو لٹا دیں گے. تو میں نے کہا میں اس کی جگہ نہیں لٹوں گا، آپ اس کو جو کچھ بھی ہے. میں نے کہا اسپتال کیوں نہیں بھیج؟ میں نے کہا اس نے کہا اسپتال بھیجنے سے تمہارا علاج تو ہو جائے گا، اس کا بچ بھی جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، مگر کیا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا ان لوگوں کا. ہم نے تنویر صاحب یہ تھا کہ ایک دن جیل کے ڈاکٹر جو تھے ان کا میسج آیا کہ مجھے 500 ٹیبلٹ چاہیے. اچھا جی جی. میں نے کہا بھائی میں کہاں سے 500 کہنے نہیں، آپ کے پاس آپ کی دواؤں کا بڑا اسٹاک ہوتا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں. تو میں نے کب منگائیں؟ کہنے صاحب ہم منگاتے ہیں وہ جعلی ہوتی ہیں، ہم جعلی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ تھا جیل کا. جج صاحب تھے چیف جسٹس سندھ ہائی، انہوں نے میری بیل ایکسیپٹ کی اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے وہ خلاف کیوں لگائے آپ نے، یہ کوئی چارج پروف نہیں ہوا ہے آپ کے خلاف، ان کے خلاف کوئی اور چیز ہے وہ لے کر آئے، مگر اس میں آپ ان کو اب رکھ نہیں سکتے. اور مجھے انہوں نے ریلیز کرنے کے بعد جناب میں گھر آیا، گھر میں اسپتال چلا گیا، اسپتال رکھا مجھے 1-2 ہفتے. پھر اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں اب فوراً اور میں جا کر طے کروں کیا انہوں نے چاہتے کیا ہے انہوں نے، میں آن ڈیوٹی ہوں نہیں ہوں. آباد گیا تو وہاں فارن منسٹر تھے آپ کے صاحبزادہ یعقوب، ان سے ملا تو انہوں نے بڑی اچھی، فارن سیکرٹری تھے ایڈیشنل فارن سیکرٹری رفت جی جی، وہ بھی بڑی اچھی طرح پیش آیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ آپ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کی تھی جو کہ آپ سے لینا تھی اس سے، جس کی وجہ سے. میں نے کہا بھائی میں پینا میں نے لکھتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر میں جب فارن منسٹر کا کہا، میں نے کہا فارن سیکرٹری بھی تھے نجم الدین شیخ، کوئی مہذب طریقے میں ایک ٹیکنگ اوور اور ہینڈنگ اوور بھی ہوتی ہے، کوئی ہینڈنگ اوور نہیں ہوئی، ٹیکنگ اوور نہیں ہوئی. مجھے آپ کیا ہے. پھر آپ میرے پاس 4,30,000 پاؤنڈ ہیں سیکرٹ فنڈ کے، 4 لاکھ جو میرے ڈسپوزل پہ تھے، میری صوابدید پر تھے. کسی کو نام نہیں لینا تھا، کسی کا نام نہیں لینا تھا، صرف مجھے اپنی مرضی سے دینا. میں نے ان کو بڑا تعجب ہوا، صاحبزادہ کو بھی، اور خدا اپنے صاحبزادہ کا تو انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ پیسہ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحبزادہ صاحب ایسا پیسہ مجھے رکھنے کی خواہش ہوتی بہت کچھ کر سکتا تھا. میں نے کہا آپ کو پتا نہیں میرے بھٹو صاحب سے تو میں نے وہ کہا تو ہنسنے لگے کہ نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا جذبہ دیکھا. میں نے جذبے کی بات نہیں ہے، ایک چیز ہے کہ جو ایک کام کے لیے دی گئی تھی وہ نہیں ہوا، اس سے اور بھی دوسرے کام ہوئے. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ کیا تھا اپنے جی لیبر پارٹی نے ایک ریزولوشن پاس کی، 92 اس پہ بڑی مدد کی تھی، بڑے پیسے. جی تو وہ جناب ہم نے 95 میں ہوئی تھی، 94 جی، جارج 95 میں جی. اس میں آپ کا بڑا اہم رول تھا، وہ تو سبھی لوگ جانتے. ریزولوشن پاس ہے، انہوں نے ریزولوشن پاس کرایا کہ بھائی یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک لیگیسی آف دا پاسٹ ہے جس کے رسپانسبل ہم ہیں. ہم نے پارٹیشن کیا تھا تو ہم کو اس پر بڑا ہنگامہ ہوا. اور لیبر پارٹی کی تاریخ میں اس ریزولوشن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا نہیں. یہی تو سب سے عجیب بات ہے جی جی تنویر صاحب، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو
اتنے پرانے صحافی ہیں، آپ سب جانتے ہیں. جی 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 جی. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا یا اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا جس میں اس نے سپورٹ کیا ہو پاکستان کے انگریز کو، یا اور ابھی ہوتا ہی ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ نہیں کرتے. بالکل صحیح. اچھا واجد شمس الحسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش. محترمہ بینظیر بھٹو بہت سیریس تھی، بہت کین تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس مسئلے کو کوئی ایسا ایشو نہ بنائے جس میں یہ جی جی. اچھا میں پوچھ رہا ہوں یا ہمیں ٹینشن وال ہو گئے تھے یا ہمارے تقریب کار وال ہو گئے تھے، بلکہ وہ چاہتی یہ تھی کہ اس کو ایک نیشنل ایشو، ایک ایسا پولیٹیکل ایشو بنائے، ایک کیا جی جی ہیومن رائٹس. مجھ سے ہمیشہ ہی اس کے تو وہی کیا اور ہماری کافی سکسیسفل رہی. تو ہم نے تنویر صاحب اب کیا بدلاؤں میں آپ کو کیا کیا نہیں کیا، اس میں کیا کیا نہیں کیا یہ بھی نہیں بدلا سکتا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت سے راز آپ کو ساتھ لے کے جائیں. خوش کیا، بڑے لوگوں کو ایکٹیو کیا. اور ہیلو جی 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 بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں جانتا ہوں جی، میں خود بھی، میں نے آپ تو جانتے ہیں، آپ تو موجود تھے، لیبر پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. جی ہاں. اچھا محترم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ جو یہ مختلف ادوار میں یہاں پہ رہے، ان دو مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کے ساتھ جو حکومت گئی ہماری. جی کیا پوچھ رہے تھے؟ میں پوچھ یہ رہا تھا کہ جب آپ یہاں پہ تھے ہائی کمشنر کی حیثیت سے، تو مختلف اوقات میں ہمارے جو پیپلز پارٹی کے تعلقات تھے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ مختلف رہے. ایک ایسا دور تھا جب وہ ان کے ساتھ تھے، اور ایک ایسا دور تھا جب بالکل ہی مخالف سمت میں تھے. تو ان دونوں ادوار میں آپ نے کس طرح مینج کیا وہ جو تھے میرے الطاف حسین صاحب سے؟ میں بولا میرے الطاف حسین صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور بہت اچھے ان کو پتا تھا. وہ بھی واجد بھائی کہا کرتے تھے اور ہمیشہ میرا بڑا خیال تھا. تھوڑا سا کیمرہ ذرا پلیز اس کو ذرا ابھی تک کر رہے سینٹر میں کر لیجیے، ابھی تک خیال سینٹر کرتے میں تھوڑا سا اور کر لیجیے پلیز، تھوڑا سا اور. ٹھیک ہے بات کیجیے، آپ بات کیجیے. سمجھنا ابھی تک کر لیتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں، ابھی بھی میرا خیال رکھتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے. مگر میں بتاؤں کہ جب میں ہائی کمشنر بن کر آیا تو یہ ذرا آپ ہاتھ تھا میرا کہ اٹھا لیجیے، آپ واپس کا بھجواؤ ہاتھ ان کو آ رہا ہے کیمرے ایکسٹریڈیشن. پہ، یہ اٹھا لیجیے. جی جی مجھے کہا کہ ان کا ایکسٹریڈیشن کراؤ، انہوں نے بڑی نیوسنس کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، ان کا ایکسٹریڈیشن کراؤ. یہ تو نہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی. ہائی کمشنر تھا، حکومت پاکستان کا ہائی کمشنر تھا، اس کا تابع تھا، اس کا کوشش کی. جنرل بنایا کرتے تھے رحمان الملک، بڑے بڑے فائل کر بڑے بڑے سوٹکیسز لایا کرتے تھے. مگر برٹش گورنمنٹ نے ان کے جہاں سے اپنے ہاورڈ جو فورن سے تھے ہوم سیکرٹری. جی چلیے آ جائے گا نام. جی جی کو بٹھا کر جنرل بابر کو بھی یہ کیس جو ہے ان کے خلاف بنتا نہیں ہے کوئی. انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے ایسے بینر لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں کراچی میں، کہ جو 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 قائد کا غدار ہے وہ یہ سب چیزیں بتلائی گئی ان کو. مگر برٹش گورنمنٹ نے تو ہمارا پیریڈ ختم ہو گیا. الطاف حسین صاحب مجھ سے بڑے ناراض ہو گئے. مگر ان کی یعنی کہ میں کہوں گا کہ ان میں کافی ماشاءاللہ اتنا وہ تھا، کیا کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیٹ کے معاملے میں کیا کرنا پڑتا ہے. ایسی مجھ سے شکایت نہیں کی، مگر وہ ناراض ضرور ہوئے، بہت عرصے تک ناراض رہے. جب دوبارہ ہوئے تو میں سمجھتا تھا پھر مجھے اسی الطاف غور سے
بنا لوگ میں سمجھا کر مگر وہ جی 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 پاکستان میں ایسے گروپ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین سے گورنمنٹ کا کوئی سمجھوتا ہو. وہ نہیں چاہتے تھے محترمہ سے ان کی صلح صفائی ہو، بات چیت ہو. صفائی ہو. جی 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 ہاں، اچھا محترم آپ بی بی کے بہت قریب رہے ہیں. جی جی یہ جنگ و تحدث ہو رہا تھا، لوگ مارے جا رہے تھے، مگر پھر بھی معاملہ نہیں ہوا. پھر زرداری صاحب نے آن کا ہینڈل کیا اور انہوں نے کافی حد تک سنبھالا دیا اس کو. کیا سندھ کو، اور سندھ میں انہوں نے سنبھالا دیا، اور جو الطاف حسین کا سلسلہ تھا اس کو نیوٹرلائز کیا. اس کے باوجود آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ہے پاکستان میں مختلف اوقات میں مختلف فورسز کام کرتی رہیں، جو کہ چاہتی یہ رہی کہ الطاف کسی بھی ہو نہ کوئی سمجھوتا ہو. اور الطاف حسین کے بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کوشش کرتے تھے کہ بھئی جھگڑا چلتا رہے، اور کیونکہ اسی میں ان کا فائدہ تھا. ابھی بھی دیکھ لیں جو ہے الطاف حسین کو تو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا ہے. جی جی خدا جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. حسین پھر کوشش ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے ناراضگی بڑھتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج ایسی آئے گی جب سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کرنے، مسائل اتنے درگو ہیں کہ اس میں جو محترمہ یہی کہا کرتی تھی کہ پاکستان کے مسئلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس میں اب جو ہے کوئی انڈیویجول لیڈر کوئی کام نہیں کر سکتا. اب سب بڑے بڑے لیڈروں کو مل کر ایک دوسرے سے بیٹھ کر یہ بات چیت کرنا پڑے گی، اور اس مسئلے ان کے مسائل کو وہ مفاہمت کی جو ان کی تھی تھیوری جو تھی وہ یہی تھی. جی جی حل کرنا. جی جی اچھا محترم میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ بی بی کے بہت قریب رہے. یہاں پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنا وہ اعتماد آپ پہ کرتی تھی، بہت سے امور میں آپ کی رائے لیتی تھی فیصلہ کرنے میں. لیکن جب بی بی نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان گئیں، جب ان کی شہادت ہو گئی، تو اتنا قریبی ساتھ ہونے کے باوجود آپ بی بی کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ ہاں، یہ بڑا تنویر صاحب، یہ بڑا مزے کا قصہ ہے. جی جی سب لوگوں کو محترم جی ہیلو جی کون پارٹی کے ورکر، کون لیڈر جانا چاہتے ہیں. جی لسٹ جی بن رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میرا نام ہی نہیں ہے. تو ہم محترمہ سے تو اب میں نے کہا، جیسا آپ نے عرض کیا کہ میرے تعلقات بہت قریب، جی بہت قریب. ہاں اور کروں کہ وہ انہوں نے جب میرا نام ہی نہیں تھا کہیں، نہ مجھ سے کہا انہوں نے، نہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. میں کہا بھائی کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہیں کیا آپ ایکسائٹیڈ ہو جائے؟ یار واجد صاحب اتنے قریب نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، ان کو تو پوچھا ہی نہیں، انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالا. یہ سب چیزیں تھیں. تو میں آپ سے کروں، ہم اکثر و بیشتر محترمہ کا جو فلیٹ تھا جی جی وہاں سے قریب تھا، جی جی تو ہم وہاں روز دوپہر کو کام ہم چاہتے تھے کافی پینے ہیرٹس میں وہ تھا پنچ کافی شاپ، جی جی اس میں کافی پیا کرتے تھے. ایک دن میں اور محترمہ واک کرتے ہوئے ٹاس گئے، اور وہاں محترمہ اور میں دونوں وہ گھس گئے اس میں. وہاں کی واٹر سٹون دکان تھی کتابوں کی، وہاں محترمہ 2-3 کتابیں خریدی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کافی شاپ میں آن کے بیٹھ گئے. اب میں جو ہے سوال جو ہے کہ میں کیسے، میں دماغ میں بیٹھا ہی رہا تھا، ایک دم ہنسنے لگی، کہنے واحد بھائی مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. نہیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو کم ود می.
کہا کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو کم ود می. میں نے کہا کیوں؟ اچھا انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ اس کی وانٹ یو وجہ ٹو یہ کم. نہیں، انہوں نے مجھے یعنی کہ بڑا کمیونیکیشن تھا ان کے جی دماغ میں پہنچ گیا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ہوں، آن ار اون جواب دیا کہ آپ کو میں کیوں نہیں لے جانا چاہتی. میں نہیں لے جانا چاہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں رہیں اور سب کا دیکھ بھال کریں. آپ پاکستان. میں نے کہا بیوی میں کام چلا سکتا ہوں، ایسا کون سا بڑا سیاسی رہنما ہوں یا ورکر ہوں کہ موومنٹ چلاؤں. تو کہیں نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کتنی طاقت ہے، آپ میں کتنی کتنی کنٹریبیوشن ہے، طاقت ہے، لنکس ہیں. جی ہاں. جی تو میں نے یہ سب چیزیں بیکار کی. انہوں نے کہا نہیں، بیکار کی نہیں، یہ میرے لیے بہت ہی اول ہے. میرے بچوں کا کون خیال کرے گا، مجھے کون لک آفٹر کرے گا میرے. یعنی میں نے کہا بیوی آپ کو کیا بات. نے کہا میرا بھی ان سے جھگڑا بھی ہوا. میں نے کہا آپ کو کون کچھ کرے گا. تو کہنے بیوی نے کہا نہیں واحد بھائی مجھے مار دیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے، مجھے میسج ملے ہیں کہ I'll be made a horrible example just like بھٹو صاحب، تو مجھے یہ مار دیں گے. ایسی بات خیال ہے کہ نہیں. مجھے بہت سارے اسٹیٹس نے کہا ہے، میرے آنے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، بہت سارے ویل انفارم انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا ہے کہ یہ مشرف جو ہے یہ مار. خیر صاحب یہ بحث. میں نے کہا بیوی پھر بات سنیں آپ، یہ سب بیکار کی بات چھوڑیں. آپ یہاں بیٹھ کے سیاست کرنے کے لیے آپ یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کر جان دیں. پھر انہوں نے she became very emotional. نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ ہے آپ کے عوام سے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کب سے. صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. میں جاؤں گی اور میرا ایک کمٹمنٹ ہے جس کو میں پورا کروں گی. انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بات جو تھی وہ سمجھانے سے بہت آگے نکل گئی تھی. واجد صاحب ویسے تو آپ اب تاریخ ہیں آپ کی پاکستان کی سیاست کی جب سے ان پر کہا جائے بتاؤ. بہت سے کہانیاں ہیں، سیاست بہت سے واقعات ہیں جو آپ کے سینے میں ہیں، اور بہت سی باتیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، آپ سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ وقت کی تنگی ہے، کچھ ہیلو. اس کی وجہ سے جو یہ اس طرح کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی دقت آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اگر یہ انشاءاللہ کرونا ٹل جائے تھوڑا سا تو یہ آپ کے کرونا ساتھ کی وجہ سے بڑی تو ریکارڈ کر لیں گے. آپ سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں. صرف آخری جانے سے انشاءاللہ. پہلے یہ بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی بی بی چلی گئی، جس حالت میں حکم پارٹی وہ چھوڑ کے گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی وہ وقت آئے گا، اور کیا مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کے کارکن ایسی کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کی بی بی کی سوچ واپس پارٹی میں واپس آ جائے؟ ظفر آج کل دیکھ رہا ہوں کچھ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی پیپلز پارٹی کے، اور ایک دفعہ ان کا پھر کمٹمنٹ نظر آ رہا ہے. میں ہوپ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. جی بلاول بڑا سنجیدہ بچہ ہے، اس کی بڑی بہن جو ہے آصفہ، جی جو اسی کی طرح اس سے زیادہ ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کی، وہ ایسا کریں گے اور ہم جی سب کو بڑا خوش کر دیں گے. اور جی انشاءاللہ پیپلز پارٹی امید ہے مجھے ایک نئی جان ملے گی. اور وہ اس میں بات یہ ہے اپنے شفقت نظیر صاحب جی سر. یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی irrespective of any گروپ، یہ ہے کہ بہت سارے انٹیلیجنس کے لوگ شامل کروا دیے گئے ہیں، وہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. صحیح کہا آپ نے، صحیح بات. انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر آپ سے بات ہوگی. اب ہمارا وقت ختم ہونے کو اور ہے. جو
جی اب ہمارا وقت ختم ہونے کا، میں اس تھینک یو سر، انشاءاللہ آپ سے ملاقات تھینک ہوگی. یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو بھائی، تھینک یو، ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوسرے مہمانوں کے ساتھ. آ گیا. یہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.